السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، کل ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا تھا اور سورہ فاتحہ کے قواعد ہم نے کل پڑھے تھے۔ آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفیل لے کر آیا ہوں، یعنی الم تر کیف فعل کا سورہ۔ تو نماز میں جو سورے اکثر پڑھے جاتے ہیں ان سوروں کو کس طریقے سے اور کیسے صحیح پڑھنا ہے آپ حضرات کے سامنے روزانہ ایک یا دو صورتیں لاؤں گا، اور اس بات کی بھی نشاندہی کروں گا کہ کہاں پر باریک پڑھنا ہے اور کہاں پر موٹا پڑھنا ہے، اور کہاں پر جو ہے آواز کو بلند کرنا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ بہت زیادہ مجہول پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے قاف کی جگہ خا کی آواز نکالتے ہیں۔ بہرحال جہاں بھی ضرورت ہوگی کہ یہاں اصلاح ہو، میں نے جو لوگوں سے سنا ہے انشاءاللہ وہاں اصلاح کرتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ تو آئیے آج سورۃ الفیل ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفیل مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر، یہاں را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ الم تر، را کو پر پڑھتے ہوئے نہ تا کو پر پڑھیں گے نہ کاف کو پر پڑھیں گے۔ بعض مرتبہ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ الم طور را کو بھی پر پڑھتے ہیں یا کاف کو بھی پر پڑھ دیتے ہیں، الم تر کیف اس طریقے سے پڑھتے۔ یہاں ایک تیسری غلطی ہے، کیف، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ الم تر کیف، کیف فعل ربک، را کو پر پڑھنا چاہیے۔ ربک باصحاب الفیل، صاد کو پر پڑھنا چاہیے، باصحاب الفیل۔ اب یہاں اس بات کو کا خیال نہ فرمائیں کہ کیا ایسا پڑھنا ہے، ہمیش پڑھتے سو سادہ سیدھا بہت جلدی پڑھ لیے جا۔ اگر ایسا آپ لوگوں کے دماغ میں آتا ہے تو پھر جو ہے قرآن کو آپ لوگ نہیں سنوار رہے ہیں۔ تو اسے بھی سنوار کر، سدھار کر، ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ اسے پڑھنا چاہیے، سنوار کر پڑھنا چاہیے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل نہیں ہے، فیل ہے۔ الم یجعل، الم یج، یہاں جیم پر غور فرمائیں۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ضاد کو موٹا پڑھنا چاہیے۔ ضاد کو پڑھنے کے چکر میں تا اور لام کو موٹا نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ دیکھا گیا تضلیل، تضلیل پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ادائیگی دیکھیں۔ الم تر، الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ را کو پر پڑھنا چاہیے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، مجہول نہیں پڑھنا چاہیے، معروف پڑھنا چاہیے، ابابیل پڑھتے ہیں۔ ترمیہم، یہاں بھی را کو پر پڑھیں گے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یہاں بھی را کو پر پڑھیں گے، بحجارۃ من سجیل۔ یہاں میم کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ میں آگے قاعدہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر کیوں غنہ کرنا چاہیے، آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل،
یہاں را کو پر پڑھتے ہوئے تا کو پر نہیں پڑھنا چاہیے، تا کو باریک پڑھنا چاہیے۔ دیکھا یہ گیا ترمیہم بولتے ہیں لوگ، ترمیہم، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ یہاں بھی غنہ ہوگا، یہاں بھی غنہ ہوگا، اور یہاں جو ہے اخفا ہوگا۔ اخفا کے معنی آواز کو ناک میں چھپانے کے۔ من اگر پڑھتے ہیں تو غنہ ہے، من پڑھتے ہیں تو اخفا۔ فجعلہم کعص، صاد کی آواز یہاں ٹھیک سے نکلے، فجعلہم کعصف مأکول۔ ایک مرتبہ اور پڑھوں، میں نے درمیان میں نشاندہی کے ساتھ پڑھا، اب ایسے ہی آپ حضرات کے سامنے پڑھوں گا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فجعلہم، یہاں پر یہ غلطی ہوتی ہے، فج، یہاں فا جیم زبر فج پڑھ دیتے ہیں، فجعلہم نہیں ہے، فجعلہم، فجعلہم، فا زبر فا جیم زبر جا ہے، فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ ہوا رواں۔ میں آپ حضرات کے سامنے اب قواعد پڑھوں گا۔ میم ساکن کے بعد تا ہے، یہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، یہاں پر میم کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے پڑھیں گے۔ حرف لین میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر حرف لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے، را پر ہوگی، یہاں بھی را پر زبر ہے، را پر ہوگی۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ حروف قمری میں سے فا ہے، فا سے پہلے الف لام ہے، صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے۔ حرف مدہ میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ آخری حرف پر زیر ہے، جزم دے کر سانس توڑیں۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ میم ساکن کے بعد یا ہے، یہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، یہاں پر میم ساکن کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ حرف قلقلہ میں سے جیم ہے، جیم پر جزم ہے، یہاں پر جیم کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ حرف مدہ میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے۔ حرف لین میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد فا ہے، یہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، یہاں پر میم کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ حرف مدہ میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ حرف مدہ میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ آخری حرف پر دو زیر ہیں، جزم دے کر سانس توڑیں۔ لام الف یا علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا۔ عبارت کے درمیان میں اگر لام الف ہو تو وہاں نہ ٹھہرے، ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے، یہاں پر رائے ساکنہ کو پر پڑھیں گے۔ اگر یہاں فی تضلیلوں ملا کر اگر ہم لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں یرملون کا قاعدہ ہوگا، وہ آگے بھی آئے گا، انشاءاللہ بتاؤں۔ حرف لین میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد تو ہے، یہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، یہاں پر میم کو
میم ساکن کو بغیر غننے کے ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ حرف لین میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حرف حلقی کے 6 حروف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے حمزہ ہے، یہاں پر تنوین کی آواز کو خوب ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھیں گے۔ حرف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ حرف مدہ میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ آخری حرف پر زبر ہے، جزم دے کر سانس توڑیں۔ لام الف یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہریں یا نہ ٹھہریں مطلب نہیں بگڑتا۔ اگر درمیان میں لام الف ہو وہاں نہ ٹھہریں، ورنہ مطلب عبارت کے درمیان میں لام الف ہو وہاں نہ ٹھہریں ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے، یہاں پر رائے ساکنہ کو پر پڑھیں گے۔ حرف مدہ میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد با ہے، یہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے، یہاں پر میم ساکن کو غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حرف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ را پر زبر ہے، را پر ہوگی۔ تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے میم ہے، یہاں پر تنوین کی آواز کو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام تام، ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے سین ہے، یہاں پر نون ساکن حروف اخفاء کے 15 حروف با، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف میں سے یہاں پر سین ہے، یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حرف مدہ میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ آخری حرف پر 2 زیر ہیں، جزم دے کر سانس توڑیں۔ لام الف یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہریں یا نہ ٹھہریں مطلب نہیں بگڑتا۔ میم ساکن کے بعد کاف ہے، یہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، یہاں پر میم ساکن کو ظاہر کر کے بلا غننے کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے میم ہے، یہاں پر تنوین کو ملا کر غننے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ حرف مدہ میں سے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ آخری حرف پر 2 زیر ہیں، جزم دے کر سانس توڑیں۔ تو یہاں پر بھی میں نے کہا تھا حرف ارملون میں سے واو ساکن ہے، حرف ارملون میں سے تنوین کے بعد حرف ارملون میں سے واو ہے، یہاں پر تنوین کی آواز کو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص کہتے ہیں۔ تو یہ قواعد ہیں، تھوڑا جلد جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں، اور یہ طریقہ کار ہے پڑھنے کا، آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو الحمدللہ آن لائن بھی بہت سارے پڑھنے کے خواہش مند احباب آ رہے ہیں۔ ایک جو ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے اور خواہش مند ہو تو انشاءاللہ واٹس اپ نمبر وغیرہ سے رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔